بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 60 ہجری رجب کے مہینے میں امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور اس انتقال کی خبر حمص کے ایک قلعے حواریین تک پہنچتی ہے، جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید بن معاویہ تھا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی عہد تھا۔ یزید تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو جب تک وہ دمشق پہنچتا تب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو چکی تھی۔ یزید نے دمشق پہنچ کر پہلا خطبہ مسلمانوں سے پہلا جو خطاب کیا وہ یہ تھا۔ اس نے اپنے پہلے بیان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ بے شک جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا۔ وہ اپنے سے پہلے والوں سے کم تر لیکن اپنے سے بعد والوں سے بہت بہتر تھے، اور اگر اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت کر دیں تو یہ اللہ رب العزت کا فضل اور رحم ہے، لیکن اگر کسی معاملے میں ان سے گرفت ہوتی ہے تو یہ یقیناً ان کے اپنے ذاتی عمل کی وجہ سے ہوگا۔ اس کے بعد اس نے مسلمانوں کو استغفار کی خود ترغیب دی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی۔ تو یوں جو یزید کا پہلا خطاب تھا بطور خلیفہ، وہ مسلمانوں کے درمیان اس طرح کا تھا کہ جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یزید کا فسق و فجور یا ظلم اس طرح ظاہر نہیں ہوا تھا یا اس نے نہیں کیا تھا۔ وہ ایک نیک اور امانتدار کمانڈر کے طور پہ دیکھا جاتا تھا جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ بہرحال یزید نے پھر اپنے خلافت کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سارے شہر، سارے ملک، سارے سلطنت کی طرف بھیجنا چاہی۔ اس وقت کوفہ کے اندر جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بصرہ کے اندر جو گورنر تھا وہ عبید اللہ بن زیاد تھا، اور مدینہ کے اندر جو گورنر تھا وہ ولید بن عتبہ تھا۔ تو ولید بن عتبہ کی طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ جو غلام رزیق تھا اس کے ہاتھ خبر بھیجی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے یزید کی ابھی تک بیعت نہیں کی ہوئی ان سے یہ کہا جائے کہ وہ فوری طور پہ یزید کے لیے گورنر کے ہاتھ پہ یا یزید کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لیں۔ اب جب یزید کا قاصد وہاں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر بھی پہنچاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یزید کا وہ پیغام پہنچاتا ہے کہ جن لوگوں نے یزید کی بیعت ابھی تک نہیں کی وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اب سب سے پہلے یہ معاملہ سمجھ لیں کہ یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کو وراثت میں جاری کر دیا، اپنے بعد جو خلیفہ ہے وہ اپنے بیٹے کو بنا دیا، اور جس طرح کیسر و کسریٰ کی روایات تھیں اسی طرح اس امت میں جاری کر دی اور خلافت کو ملوکیت سے تبدیل کیا۔ اس طرح کے بہت سے اعتراض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جن میں صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا، چونکہ اس سے پہلے اسلامی سلطنت جہاں بہت وسیع ہوئی وہاں مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش مشاجرات کی صورت میں آئی تھی کہ جب صحابہ کرام بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں مسلمان ایسے اختلافات کا شکار ہوئے جس میں بہت سارے مسلمانوں کی جانیں بھی قربان ہو گئیں۔ تو مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جائیں تو پھر مسلمانوں کے اندر وہ آزمائش دوبارہ آ جائے، اور اب صحابہ کرام بھی بہت کم بچے ہیں، لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کسی ایسے آدمی کا اعلان کر دیں کہ جس کے اوپر باقی لوگ متفق ہو سکیں۔ تو اس وقت چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید، اس کا کسی طرح کا فسق و فجور لوگوں کے سامنے نہیں تھا، کسی طرح کا ظلم لوگوں کے سامنے نہیں تھا، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے صحابہ کرام کے مشورے سے اپنا ولی عہد جو تھا وہ یزید کو بنایا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا، حالانکہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، باپ کے بعد بیٹے کو خلافت مل چکی تھی، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد یا یہ موقف جو ہے وہ بالکل کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف دیکھیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ یزید تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے، ان سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ بہتل کے نواسے سے زیادہ عزیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔
یہ بہدل یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی محسون بنت بہدل، وہ خود تو ایک نیک خاتون مسلمان خاتون تھی، لیکن ان کے والد جو تھے وہ ایک کلیسا کے اندر ایک پادری تھے۔ تو اگر یزید کا مقابلہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جائے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا تو یہی موقف ہے کہ اگر ساری دنیا کے کتب ابدال بھی مل جائے، کسی ایک صحابی رسول کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اور کہاں یزید اور کہاں حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال جب یزید کو حکومت اور اقتدار ملی اور اس نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی، حالانکہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ولیعہدی کا اعلان کیا تھا تو بہت سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس طرح عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بہت سے حضرات نے الگ موقف اختیار کیا، اور حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے بڑا سخت اس بات سے اختلاف کیا، لیکن اس سب کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ کرام میں سے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی، بلکہ انہیں ان کے موقف کے اوپر ہی باقی رہنے دیا۔ جب ولید بن عتبہ کو یزید کا یہ پیغام ملا کہ فوری طور پہ جو شرفاء ہیں یا جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ان سے بیعت لی جائے، تو ولید بن عتبہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یزید کا یہ پیغام ہے، امیر المؤمنین کا یہ پیغام ہے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے، کیونکہ اس کے تو امیر المؤمنین تھے۔ تو شام کے وقت جب ان حضرات کو بلایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو رات کی تاریکی کے اندر بیعت کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یزید ہم پر بیعت کے لیے زبردستی کر رہا ہے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر 2 دن بعد تقریباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کی طرف جانے لگے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراقی کوفی خطوط بھی دکھائے کہ اہل کوفہ مجھے خطوط بھیج رہے ہیں کہ ہم بغیر امیر کے رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، آپ آئیں، آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے۔ ہم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمعے پڑھنے بھی چھوڑ دیے۔ اس طرح کے بہت سارے خطوط دکھائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل عراق نے آپ کے بھائی، آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے اوپر ہرگز اعتماد نہ کیجیے گا۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف رخصت ہونے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گلے لگا کے خوب روئے اور یہ فرمایا کہ جا اے شہید، میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو ولید بن عتبہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ اب 2 ساتھیوں کو جب گرفتار کیا تو اہل مدینہ نے کہا کہ یہ تو بے گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو آپ نے کیوں قید میں رکھا ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان کی سفارش کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفارش کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کو انہوں نے منظور نہیں کیا۔ جب عوام نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش نہیں مانی گئی تو انہوں نے خود جیل کے اوپر حملہ کیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو چھڑا لیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا کہ یہ جو اقتدار ہے یا اسلامی نظام سیاست ہے، یہ اس کے اندر ایسا رخنا ڈال رہا ہے، یزید کی حکومت، یزید کا اقتدار پہ آنا، یہ اس میں ایک ایسا رخنا ڈال رہا ہے کہ اس کی کمی شاید قیامت تک پوری نہ ہو سکے، اور اسلام کا ایک نظام سیاست جو ہے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب انہوں نے شورا بنائی تھی تو شورا میں انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ خلافت کے لیے امیدوار نہیں بن سکتا، کیونکہ خلافت جو ہے وہ وراثت کی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ان کے بہنوئی تھے، ان کے رشتہ دار تھے سعید بن زید، ان کے لیے بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ بھی خلافت کے امیدوار نہیں بن سکتے، کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ عمر نے اپنے رشتہ داروں کے درمیان خلافت کو تقسیم کر دیا یا اپنے رشتہ داروں کو خلافت حوالے کر دی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ وہ کوئی جوشیلے نوجوان یا اس طرح کے آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کرام کا دور دیکھا ہوا تھا۔ وہ اسلام کے نظام سیاست کو سمجھ رہے تھے، وہ اسلام کے ایک جو روح ہے اصل،
وہ جو خلافت کی روح ہے وہ اس خلافت کی روح کو سمجھ رہے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد بھی یہی تھی کہ اسلامی نظام خلافت کو یا نظام سیاست کو اسی رستے پہ دوبارہ ڈال دیا جائے کہ یزید کے آنے کی وجہ سے جس کے اوپر رکھنا پڑ رہا ہے یا جس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے۔ بہرحال کوفہ والوں کی حمایت کو اور ان کی دعوت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقع سمجھا کہ جس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی نظام سیاست کو یا اسلامی نظام حکومت کو دوبارہ انہی بنیادوں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ جن بنیادوں پہ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی یا خلفائے راشدین کے دور میں تھی۔ یزید کے ہٹ درمی جیسے بڑھتی گئی کہ اس نے فوری طور پہ مدینہ کے گورنر کو تبدیل کیا اور لوگوں کو زبردستی بیعت کروانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کا حکم جاری ہونے لگا۔ وہ تو موسم حج تھا جس کی وجہ سے وہ فوری طور پہ مکہ کے اوپر حملہ نہ کر سکے، ورنہ عمر بن سعید نے تو یہی کہا تھا کہ میں مکہ کے اوپر حملہ کروں گا اور جن لوگوں نے بیعت نہیں کی میں ان سے زبردستی بیعت لوں گا۔ پھر ہوا بھی ایسا کہ جو ہی موسم حج ختم ہوا تو 2000 افراد کا ایک لشکر جو تھا وہ عمر بن سعید نے مکہ کی جانب بھیجا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر سکے، لیکن اہل مکہ کے تعاون سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو بھگا دیا۔ دوسری جانب جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوفہ کی جانب سے لگاتار جو دعوتیں آ رہی تھی، جو لگاتار ان کے لیے خطوط آ رہے تھے، وفد ملنے کے لیے آ رہے تھے، بڑے بڑے سرداروں کے مراسلے آ رہے تھے، تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہ جائیں اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لیں۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو مسلم بن عقیل نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوری طور پر بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب کوفہ والوں کے حالات دیکھے تو انہوں نے خط لکھا کہ کوفہ والوں کے دل جو ہیں وہ آپ کے لیے دھڑک رہے ہیں، جیسے ہی آپ کو یہ خط موصول ہو آپ فوری طور پہ کوفہ چلے آئیں۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ شروع میں بہت اچھے طریقے سے پیش آئے، بہت اچھا معاملہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا، لیکن جو ہی خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے، کوفہ کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے، گورنر تبدیل ہو گیا، کوفی تبدیل ہو گئے، سب کچھ جو پہلے کا درست جا رہا تھا وہ یکدم سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ وہ تبدیلی کیسے ہوئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مختصر بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔